Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، لیلۃ القدر جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات کی فضیلت کے متعلق خود اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو سامعین مکرم، شب قدر میں جہاں ہم اور بہت ساری عبادات کرتے ہیں، وہیں پر ان 6 رکعت نماز نفل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ نماز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس نماز کی فضیلت اور اجر و ثواب کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے، اس کے پڑھنے کا وقت کب ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ درجہ کا باعث ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات ابھی آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس نماز کی فضیلت کے متعلق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اب چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے گا، اور جنت کے ایک دروازے کا نام بھی اسی نماز کے نام پر ہے۔ جو قیامت کے دن اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا الہ العالمین، جس نے میرے نام والی نماز پڑھی ہے اسے مجھے عطا فرما، تو اس پر اللہ کریم اس دروازے کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا جو یہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ نماز ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے۔ کون سی نماز ہے وہ، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ دیکھیے، اگر اس کے پڑھنے کی بات کی جائے تو جس طرح عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہی ہم نے اس نماز کو 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اسے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھیے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیجیے، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیے، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیے، التحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ گویا جس طرح عموماً 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2 رکعت کر کے یہ نماز 6 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب یہ نماز پڑھنی کب ہے، تو یاد رکھیے اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ یعنی جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ نماز 6 رکعت ادا کریں۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اوابین کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ اوابین کی نماز ہے، اسی کے نام پر جنت کا ایک دروازہ اواب بھی ہے، جو اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا تو اللہ کریم اس دروازے کی التجا کو قبول فرما کر اس نماز پڑھنے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ اتنی فضیلت و برکت والی نماز ہے، اور اس کی یہ فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے سامعین مکرم، جہاں ہم لیلۃ القدر میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر ان 6 رکعات کو بھی ضرور پڑھیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کر کے دونوں جہان کی خیر اور سلامتی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔